ایک شکاری نے آ کر اس بطخ کو شکار کر لیا اور اسے مار کر لے گیا۔ اس کے بعد اس بطخ کے بچوں کا کیا ہوا، یہ ہم اس کہانی میں دیکھتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بطخ انڈوں پر بیٹھی تھی اور بہت بے چینی سے بچے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بالآخر وہ دن آ گیا کہ اس کے انڈوں میں سے بچے نکل آئے، مگر وہ حیران تھی کہ ایک انڈا ابھی بھی ثابت ہے۔ اس نے اس انڈے پر بیٹھ کر اسے تھوڑا اور سیا اور پھر اس انڈے میں سے بھی ایک بچہ نکل آیا، مگر وہ بچہ تو گرے کلر کا تھا، باقی بچوں جیسا تو نہیں تھا۔ سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ ہمارا بھائی تو نہیں لگتا۔ بطخ بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی اور باقی بچے ہنسنے لگے اس پر۔ بطخ سب بچوں کو لے کر پانی میں سیر کے لیے گئی۔ باقی بچے اس گرے بطخ سے بہت دور دور رہتے تھے اور سب بچے اس کا بہت مذاق اڑاتے تھے، اسے بدصورت کہتے تھے کیونکہ وہ ڈکلنگ جو تھا وہ اگلی تھا۔ اسے اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا۔ اس نے پانی میں جا کر جب اپنا عکس دیکھا تو وہ بہت اداس ہوا کیونکہ وہ واقعی اگلی تھا اور اپنے بہن بھائیوں سے بالکل بھی نہیں ملتا جلتا تھا۔ اسی لیے اس کے بہن بھائی اس کا مذاق اڑاتے اور وہ روتا رہتا تھا۔ وہ سب اسے بدصورت کہہ کر چڑھاتے رہتے تھے، اس لیے اس نے ان سے دور دور رہنا شروع کر دیا کیونکہ وہ اسے اپنے قریب آنے ہی نہیں دیتے تھے۔ صرف اس کی ماما ہی اس سے پیار کرتی تھی، مگر وہ اپنے بہن بھائیوں کی وجہ سے اپنی ماما کے ساتھ بھی کہیں جاتے ہوئے گھبراتا تھا کیونکہ اس کے بہن بھائی اسے ہر وقت راستے میں تنگ کرتے رہتے۔ ایک روز ایک شکاری آیا اور اس کی ماما کو شکار کر کے لے گیا۔ شام ہو گئی اور وہ بہت اداس ہوا کیونکہ اس کا واحد آسرا جو اس سے محبت کرتا تھا اس کی ماما تھی۔ وہ انہیں ڈھونڈنے نکل گیا۔ سب سے پہلے وہ ایک گھوڑے کے پاس گیا، مگر گھوڑے نے تو اس سے بات کرنا ہی ضروری نہ سمجھی۔ پھر وہ ایک ڈاگی کے پاس گیا اور ڈاگی نے کہا کہ مجھ سے بات نہ کرو ورنہ سب کیا کہیں گے کہ میں ایک بدصورت ڈکلنگ سے بات کر رہا ہوں، جاؤ یہاں سے۔ پھر وہ گائے کے پاس گیا، مگر گائے نے بھی اس کے ساتھ گھوڑے اور ڈاگی جیسا سلوک کیا، نہ اسے لفٹ کروائی اور نہ ہی اس کی بات سنی۔ پھر وہ مرغیوں کے پاس گیا اور مرغیوں نے اور چوزوں نے بھی اسے اگلی ڈکلنگ کہہ کے پکارنا شروع کر دیا اور اس سے تو بات بھی نہ کی۔ وہ بہت ہرٹ ہوا اور روتا ہوا وہ جگہ ہی چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ اس کی ماما بھی واپس نہ آئی اور وہاں کوئی دوسرا بھی اس سے بات کرنا پسند نہ کرتا تھا۔ وہ اگلی ڈکلنگ دور جا کر کسی اور پونڈ پہ رہنے لگ گیا۔ وہاں پر اسے کوئی اتنا اگلی نہیں کہتا تھا کیونکہ کمپیریزن کے لیے اس کے بہن بھائی نہیں تھے وہاں پر۔ ایک شام اس نے آسمان میں ہنسوں کا ایک جھنڈ اڑتا ہوا دیکھا اور وہ انہیں دیکھ کر بہت افسردہ ہوا۔ اس نے سوچا کاش میں بھی ان کی طرح اتنا ہی خوبصورت ہوتا، میں تو اگلی ڈکلنگ ہوں، پر اچھا ہے کہ اب مجھے یہاں کوئی بدصورت نہیں کہتا۔ وہ اس پونڈ پر بہت خوش رہتا تھا کیونکہ اسے کوئی بھی بدصورت کہنے والا وہاں پر نہیں تھا۔ وہ بالکل اکیلا تھا مگر وہ اپنی تنہائی میں بھی خوش تھا۔ کہ وقت گزرتا گیا اور سردیاں آ گئیں، ہر طرف برف ہی برف پڑی تھی۔ اس اگلی ڈکلنگ کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا اور وہ ٹھنڈ سے ٹھٹر رہا تھا۔ تبھی وہاں پر ایک آدمی آیا اور اس نے اس کو ریسکیو کر لیا۔ وہ آدمی اس اگلی ڈکلنگ کو اپنے گھر لے گیا اور اس نے اس کا پوری سردیاں بہت خیال رکھا اور اس کو کھانا بھی دیا۔ اگلی ڈکلنگ بڑا ہو گیا تو واپس تالاب پر لا کر چھوڑ دیا۔ تالاب پر آ کر اگلی ڈکلنگ نے جب خود کو پانی میں دیکھا تو اس کو خود پر یقین ہی نہ آیا۔ اس نے اپنے پنکھ ہلا کر چیک کیا کہ کیا واقعی میں یہی ہوں، اور وہ واقعی وہی تھا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ تو ایک بطخ نہیں بلکہ ایک ہنس ہے، اور وہ بہت خوش ہوا کہ وہ ان ہنسوں کی طرح اتنا خوبصورت دکھنے لگا ہے۔ پھر اس نے تالاب میں ہنسوں کو تیرتے ہوئے دیکھا اور وہ بھی ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے جب اتنا خوبصورت ہنس دیکھا تو انہوں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا اور وہ سب اکٹھا خوشی خوشی تیرنے لگے۔ تبھی وہاں پر دو بہن بھائی ٹرپ کے لیے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ دیکھو وہ چھوٹا والا ہنس تو بہت ہی پیارا ہے،
یہ سن کر اگلی ڈکلنگ بہت خوش ہوا کہ سب اس کی تعریف کر رہے ہیں. وہ اگلی ڈکلنگ نہیں بلکہ ایک خوبصورت ہنس ہے. جی ہاں، دراصل وہ انڈا ڈک کا نہیں بلکہ ہنس کا تھا. اس لیے کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں کیونکہ وقت بدلتے اور قسمت بدلتے دیر نہیں لگتی. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel for more videos.